بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 177. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر دو. تحویل قبلہ کی آیات نازل ہونے کے بعد یہودی ایک بات بہت زیادہ دہرایا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے، اور یہ بات یہ تھی کہ تم لوگوں نے قبلہ کیسے چینج کر لیا. تم لوگوں نے عبادت کے لیے ایک سمت کو مقرر کیا، تو جس سمت کو تم نے مقرر کر لیا وہ چینج کیسے ہو سکتی ہے. اس پر انہوں نے اچھا خاصا پروپیگنڈا کیا. انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی بجائے، انہوں نے نہ حکم خود مانا اور نہ ہی انہوں نے اس حکم کو لوگوں کو چھوڑا کہ وہ مانے، بلکہ وہ مسلسل پروپیگنڈا کرتے رہے کہ رخ بیت المقدس کی طرف ہی ہونا چاہیے. جب پہلے بیت المقدس کی طرف رخ تھا نماز کے لیے، تو اب چینج کر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حقیقت بیان کی، ایمان کی. یہ بیان کیا کہ مسلمان ایمان والا کہتے کس کو، اور یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ کرے کہ یہ ہم سب کو سمجھ آ جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے، ایمان بھی، اعمال بھی، اخلاق بھی، کہ جن کے ساتھ ایک بندہ واقعی ہی حقیقی مسلم بنتا ہے. ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں؟ اصل یہ معاملہ ہے. ہر بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، وہ اپنی اس بات میں سچا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور وہ اس میں سچے بھی ہیں. اصل میں ہوا یہ ہم سے، ہمارا ایشو یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص، ادنا سے ادنا مسلمان بھی، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں ایمان بالکل ہی نہ ہو. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، یا جن کو اسلام سے محبت نہ ہو، جن کو رسول سے محبت کا دعویٰ نہ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ نہ ہو. لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم لوگوں نے تقسیم کر دیا دین کو، ہم لوگوں نے تقسیم کر دیا اطاعت اور فرمانبرداری کو. ایک چیز میں ہم بہت اچھے ہیں، دوسری میں ہم بہت خراب ہیں، اور دونوں ہی اللہ کے حکم ہیں. دونوں کی ایک جیسی امپورٹنس اور اہمیت ہے. نماز روزے میں بڑے اچھے ہیں، اخلاق، معاہدے، عہد ان میں بہت برے ہیں. نماز، روزہ، عہد، اخلاق، معاہدہ یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی سے بات چیت اگر ہو، اختلاف ہو جائے تو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اسی طرح سے اگر لوگوں کے سامنے اچھے ہیں تو کبھی کبھی غیبت، حسد، بغض کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی اچھا ہے، گالی گلوچ بھی نہیں ہے، لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں. اپنوں کا ہی وراثت میں حصے نہیں دے رہے، بھائی اپنی بہنوں کو، ورثہ اپنی خواتین کو، جو جس کا حق بنتا ہے وہ نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ حقیقی ایمان کس کو بناؤ، حقیقی ایمان والا کون ہے. اس آیت کا اختتام ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی، پھر کہا کہ یہ ہیں سچے لوگ.
یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا. کس معاملے میں سچ کہا؟ ہم ایمان والے ہیں، اس میں یہ سچے ہیں، اور یہی متقی لوگ ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ متقی بنے تو یہ ایک آیت کافی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں متقی بنے. اور ہدایت کن کو ملے گی؟ قرآن سے خاص طور پر ہدایت کن کو ملے گی؟ مانتے تو ہم سب ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں، سب مانتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے. لیکن ملے گی کس کو یہ ہدایت؟ شروع میں کیا پڑھا ہم نے سورۃ البقرہ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت متقین کو ملے گی. اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے. یہاں پہ نیکی سے مراد ایمان، انسان کے دل میں اعتقاد، سب چیزیں مراد ہیں. البر یہ ایک ایسا کلمہ، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر طرح کی نیکی اور ایمان کو شامل ہے. نیکی یہ نہیں ہے یا ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو. یعنی مسلمانوں نے اپنے چہرے کو جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہودیوں نے صرف اس ایک بات کو پکڑ لیا. تو اللہ نے کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ بس رخ اپنا چینج کر لو یا ایک رخ اور سمت میں نماز پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، ہاں لیکن نیکی کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ من آمن باللہ. سب سے پہلے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی توحید. کون سی توحید؟ ربوبیت پر ایمان، توحید اسماء و صفات پر ایمان، اور توحید الوہیت پر ایمان. یعنی اللہ کا کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ ہی اللہ کی عبادات. ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور اللہ میرے بارے میں سب جانتے ہیں، اللہ میرے خالق و مالک ہیں، اللہ میرے اوپر اختیار اور کنٹرول رکھتے ہیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، وہی میرے رزاق ہیں. یہ سب چیزیں شامل ہیں ایمان باللہ پر. تو نیکی اور ایمان اصل میں کیا ہے؟ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. آخرت کے دن پر اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندے کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوگی تب یہ آخرت شروع ہوگی، اور اس کے بعد جنت اور جہنم تک داخل ہونے تک آخرت ہے. اس کے درمیان جتنے بھی احوال، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں بتایا گیا، ان سب پر ایمان لانا. اور یہ عقیدہ آخرت ایسی چیز ہے جو بندے کو تقویٰ پر کھڑا کر دیتی. والملائکتی، اور جو فرشتوں پر ایمان لے آیا. فرشتوں پر ایمان کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کا مقصد بتایا، اس پر ایمان. جن فرشتوں کے نام لیے، ان کی ذمہ داریاں بتائیں کہ یہ کام ان کے سپرد ہیں، ان پر ایمان. اور اسی طرح فرشتوں کا اللہ کا نیک برگزیدہ فرمانبردار ہونا، اس پر ایمان. فرشتے، کچھ فرشتے ہمیں نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اس پر ایمان. کچھ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، اس پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اس پر ایمان. تمام چیزوں پر ایمان. والکتاب، اور کتابوں پر، کتاب پر ایمان. تمام کی تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کی ہیں. اور الکتاب کا لفظ جس طرح سے اللہ کے کلام پر بولا جاتا ہے، اسی طرح سے حدیث رسول پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی وحی ہوتی ہے. اللہ وحی کے ذریعے سے ایک پیغام دیتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. اس کو حدیث کہتے ہیں. اور کلام اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں. تو کتابوں پر ایمان. والنبیین، اور انبیاء پر ایمان. تمام انبیاء پر ایمان، اور اس میں خاص طور پر ایمان شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر، اور آپ کے قیامت تک کے لیے تمام اقوام کے مقتدا و پیشوا، رہبر و رہنما ہونے پر. یہ تو ہوگی ایمانیات. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نیکی اصل کیا ہے؟ اصل نیک متقی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جس کا ایمان کا پورشن مضبوط ہو. اچھا، اگر ایمان کا پورشن مضبوط ہے تو پھر بس کیا کافی ہے؟ نہیں.
وآت المال علی حبہ، پھر اس نے مال دیا اس کی محبت کے باوجود، محبت کے باوجود۔ اس کی دو طرح سے تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مال دیا علی حبہ، اللہ کی محبت پر، مال خرچ کیا، صدقہ خیرات، گھر والوں پر خرچ کرنا ہو، دوست احباب پر خرچ کرنا ہو، یہ سارا خرچ کرنا کس لیے تھا؟ اللہ کی محبت میں۔ کسی کو دکھانا، کسی کو سنانا، کسی کی تعریف سننا یہ مقصود نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں مال دیا۔ اور دیا مال ایسا نہیں کہ اس کو روک کر رکھا، کوئی بھی ہو، امام ہو، خطیب ہو، وہ علامہ ہو، فہامہ ہو، وہ طالب علم ہو، وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو، یہ سب کے لیے ہے، سب نے مال دینا ہے، لیکن دینا کیسے ہے؟ اللہ کی محبت میں۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کیا۔ مال کی محبت کا کیا مطلب؟ مال کی اس کو ضرورت بھی ہے، چاہت بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اب یہ لوں گا، جمع کر رہا ہے، لیکن پھر کبھی ضرورت پیش آتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو وہ دریغ نہیں کرتا۔ یہ ہے مال کی محبت کے باوجود خرچ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جب آپ صدقہ کریں آپ صحت مند تندرست ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو بڑے سارے لوگ صدقہ کر دیتے ہیں، وہ صدقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صحیح تندرست ہوں، شحیح، اور آپ میں مال کی حرص بھی پائی جائے، ضرورت بھی ہو، ضرورت کے علاوہ شوق بھی ہو کہ میں نے یہ شوق پورا کرنا ہے، یہ شوق پورا کرنا ہے۔ ان دو کیفیات کی موجودگی میں جو بندہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مال دیا اس کی محبت پر۔ کن کو دیا؟ ذوی القربا، قرابت داروں میں خونی رشتے، اس کے بعد جو سسرالی رشتے وغیرہ، تمام جو رشتے دار ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ذکر کیوں کیا مال دینے میں؟ یا مال دینے سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور صدقہ عام مدد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک صحابی سے کہا تمہارا صدقہ کرنا کسی پر وہ ایک صدقہ ہے، لیکن تمہارا صدقہ کرنا اپنے اقارب رشتہ داروں میں سے کسی پر وہ صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اس کا ڈبل اجر ملے گا۔ والیتامہ، اور یتامہ پر خرچ کیا۔ یتیم کہتے ہیں اس کو جس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور وہ بھی بالغ نہ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہتے کیونکہ وہ بالغ ہو چکا، اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا، اس سے پہلے یتیمی کی حالت ہے، ان پر خرچ کیا۔ اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتیموں کے ساتھ اچھائی، حسن سلوک کی بڑی وصیت کی، اور یہ کہا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے، اور اپنی دو انگلیوں کو جوڑا، یعنی اتنا قریب ہوگا وہ شخص میں۔ والمساکین، اور اسی طرح مساکین کو اس نے مال دیا۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر رہا۔ وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر پر خرچ کیا۔ یہاں مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو راستے میں اپنا مال وغیرہ کھو دے اور راستے میں اس کے پاس مال و اسباب ختم ہو جائیں، کوئی پیسے نہ ہوں، ان پر بھی خاص طور پر خرچ کرنا چاہیے اور ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے لوگ، یہ سوال کرنے والے وہ نہیں ہیں جو یہ چوکوں چوراہوں پر مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بڑا ناسور ہے ہمارے معاشرے کا، بلکہ مسلمانوں کا۔ یہاں سائلین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو واقعی ایسی پریشانی مالی طور پر آ پہنچی کہ ان کے لیے سوال کرنا اسلام کی روشنی میں جائز ہے، وہ لوگ سوال کرنے والے، ان کو دیا جائے۔ اور اسی طرح وفر رقاب، گردنوں کے متعلق مال جس نے دیا، گردنوں کے متعلق مال دینا یا خرچ کرنا وہ کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا، مراد اس سے غلام آزاد کرنا، لیکن موجودہ دور میں غلام نہیں ہے تو اس کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے وہ لوگ جو کسی ظالم کی یا کفار کی قید میں ہوں اور ان کو پیسے دے کر چھڑایا جا سکتا ہو، تو اس پر پیسے خرچ کرنا یہ غلام آزاد کرنے کی طرح ہی ہے۔ یہ چیزیں بھی ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا پورشن کون سا ذکر کیا؟ پہلا پورشن تھا ایمان والا، دوسرا تھا مال خرچ کرنے والا، تیسرا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
نماز قائم کی. اوپر والے پورشن میں جو متنا کامیاب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز قائم نہ کرنے والا. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے قائم کرنا. نماز قائم کرنا یہ ہے اپنے شوق اور اللہ کی محبت میں نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا. مرد ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع سے پڑھنا، اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھنا. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. عبادت میں نماز پڑھنا، لوگوں کو بتانے سنانے کے لیے نہیں، عبادت میں نماز پڑھنا، قائم کرنا، فکر رہنا. ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کا وقت کب ہے، توجہ رکھنا. فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل رہی، اس کا اہتمام کر کے سونا، خوشی سے اٹھنا، کسی کو اٹھانے پر نہیں، خوشی سے اٹھنا. میرا رب ہے، میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کے سامنے جھکنا ہے، مجھے اٹھنا ہے. نماز قائم کی. وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی. دیکھیں اس سے پہلے بھی مال خرچ کرنے کا کہا اللہ تعالیٰ نے، جو معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے جو مال خرچ کرنے کا کہا وہ صدقہ عام ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں. زکوٰۃ ادا کی. اور نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا اس لیے اکثر ذکر کیا گیا ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ لوگوں کا حق ہے اللہ کے لیے. تو اصل مومن وہ ہے جو اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہو اور لوگوں کے حقوق بھی پورے کر رہا ہو. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی معاہدہ کریں. اللہ اکبر. یہ بھی ایسی بات ہے، ہمارے کئی لوگ دیندار لوگ اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں پوری طرح سے. اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ متقی نیکی ایمان تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرو گے. اور وعدہ خلافی کرنا اور اس کو عادت بنا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. اپنے قول پر پختہ رہنا، اپنے اقرار پر پختہ رہنا، اپنے عہد پر پختہ رہنا، اپنے ایگریمنٹ پر پختہ رہنا، غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، وعدہ خلافی نہ کرنا. اس کے بغیر ایمان کی حقیقت اور ایمان کا صحیح ذائقہ انسان نہیں چکھ سکتا. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ. اب آخری پورشن کیا ذکر کیا؟ صبر کرنے والے ہیں. ایمان کی حقیقت کو کون پانے والا ہے؟ صحیح متقی اور مومن کون ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. کس چیز میں؟ فی البأساء. بأساء سے مراد ہے فقر و فاقہ، تنگ دستی کے زمانہ آ گیا، مال کی کمی ہے، شدید کمی ہے. صبر، جتنا اللہ نے دیا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد محنت مزدوری اپنی کرے، مشقت کرے، اس کے باوجود تنگی ہے، صبر. والضراء، اور اسی طرح وہ صبر کرنے والے ہیں تکالیف میں. ضراء سے مراد ہے بیماریاں. کوئی بھی بیماری آ گئی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، عافیت میں رکھے. کوئی بھی بیماری آ گئی، اس بیماری آ گئی تو صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرنا. صبر کرنا، اللہ سے دعا کرے، دوا کرے، علاج کروائے، لیکن صبر کے ساتھ. وحین البأس، اور جنگ کے وقت اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، دین کے لیے جنگ ہو جائے تو وہاں پر پھر اپنے قدموں کو ڈٹ جانا، اپنے قدموں پر، اور دشمن کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار بن جانا. یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے کہا کہ اگر نیکی پانا چاہتے ہو، نیکی تم چاہتے ہو کہ اگر تم واقعی مومن بنو، متقی بنو، نیکی کو پالو، تو صرف یہ قبلہ چینج کر لینا، صرف نماز پڑھ لینا ایمان نہیں ہے. یہ ایمان ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن کوئی بندہ صرف نماز پڑھے باقی ان چیزوں کو چھوڑ دے، نہیں، وہ ایمان والا کنسیڈر نہیں ہوگا. اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر لینا یہ صرف ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لو. یہ بنیادی چیزیں، لازمی چیزیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. کس چیز میں سچ کہا؟ کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ ہے متقی بننے کی علامات. اللہ ہمیں متقین میں شامل فرما دے. اللہ ہمیں ہمارے اس قول میں سچا بنا دیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ہمیں حقیقی اور سچا ایمان نصیب فرمائیں جو بندے کو بہترین عمل پر کھڑا کر دے. آمین یا رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.